سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے سوشل میڈیا پر اپنی فیملی کی خوشیاں شیئر کرنے کے بارے میں آپ کیا کمزوریاں محسوس کرتے ہیں؟ کیسی خوشیاں، جیسے اب شادی ہوئی تو اگر کسی نے کہا کہ الحمدللہ میری شادی ہوئی تو آپ دعا کر رہا کہ میری خانہ آبادی ہو، گھر آباد ہو میرا، تو اس شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دولہا اور دلہن ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری شادی ہوئی ہے، تو بے حیائی ہے۔ جیسا اظہار خوشی کا جیسا انداز اسی پر حکم ہوگا۔ شادیوں میں جب دولہا دلہن کی انٹری ہوتی ہے، دولہا دلہن ساتھ آتے ہیں، سارے لوگوں نے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورت بے پردہ، یہ سارے معاملات، عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ بالکل بے پردگی کے ساتھ لے آنا گناہ کا کام ہے، سب توبہ کریں اور آئندہ ایسا نہ کریں، نہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں اس طرح ہونا ہے۔ باپا دنیا میں تو آپ کے خادم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بس آخرت کی دوستی چاہیے۔ دنیا کی دوستی بھی اگر بس آخرت کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو تو وہ بھی چاہیے۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام نعیم رضا اتاری ہے، بنگلہ دیش سے۔ نعیم رضا۔ سبحان اللہ، بابا میں سمجھا نائم رضا، جی، نائم من سونے والا۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا ذمہ داری میں تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ بابا جان، آپ کے پاس ایک سوال یہ ہے کہ میت کی غسل دینے کی پہلے اس کے آس پاس ذکر اللہ کرنا یا قرآن پاک کا تلاوت کرنا، یہ کیسا ہے شرعاً؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں جو میت کی آس پاس بیٹھ کے ذکر اللہ کرنا، قرآن پاک کا تلاوت کرنا، وہ تو نہیں سن رہا ہے، اس لیے معنی کرتے ہیں یہ لوگ۔ ویسے جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ سنتا بھی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کی بھی سننے کی طاقت آ جاتی ہے۔ جیسے کہ وہ غزوہ بدر کی یاد دلا رہے نہیں ہے کہ وہ جب بڑے بڑے کافر اس میں مارے گئے تھے، ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تھا، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا، ایسا ہی ہوا ہے نا، مطلب یہ بنے گا۔ تو آپ کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں تو مر چکے ہیں، فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مطلب یہ کہ ان کے سننے کی طاقت تم سے زیادہ ہے مرنے کے بعد۔ اب کیونکہ کافر بھی سنتا ہے، مسلمان بھی سنتا ہے قبر میں۔ اب یہ کہ پھر اللہ پاک جس کو جتنی زیادہ دے، اب اولیاء کرام کو اور زیادہ مل جاتی ہے تو ہم یہاں سے پکارتے تو سنتے ہیں، پھر نبی کو سب سے زیادہ ملتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا کرنی ہے نا۔ تو یہ کہ اگر وہ میت رکھی بھی ہے، تلاوت کر بھی رہا کوئی، تو یہ سن تو رہی ہے میت۔ اور اگر ان کو مقصود سنانا نہیں بھی ہے تب بھی پڑھنا تو منع نہیں ہے نا، ممانعت نہیں اس کی۔ قبروں پہ بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں جنرلی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جامعۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت جنک پور نیپال سے عظمت رضا اتاری۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی فیملی کی خوشیاں شیئر کرنے کے بارے میں آپ کیا کمزوریاں محسوس کرتے ہیں؟ کیسی خوشیاں، جیسے اب شادی ہوئی
تو اگر کسی نے کہا کہ الحمدللہ میری شادی ہوئی، میری خوشی، کہ خوشی کا شادی کے لفظی معنی بھی خوشی ہے، تو آپ دعا کرنا کہ میری خانہ آبادی ہو، گھر آباد ہو، میرا خانہ آباد میں گھر آباد ہونا، تو اس شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دلہا اور دلہن ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری شادی ہوئی ہے، تو بے حیائی ہے، اور یہ بالکل کوئی یعنی بہت نیچے درجے کا آدمی ہوگا وہی ایسی حرکت کرے گا کہ اپنی بیوی کو اس طرح نمائش کے لیے پیش کرے گا، معاذ اللہ۔ تو عورت کا لفظی معنی ہے پردے کی چیز، تو اس کو تو پردے میں رکھنا ہے، اس کو اس طرح نمائش کل کر رہے ہیں، مطلب یہ نمائشیں کر رہے ہیں، اس کو لاتے ہیں اسکرین پہ لائیں گے، بہت کچھ ہو رہا ہے، مطلب توبہ استغفر اللہ۔ سوشل میڈیا نے تو بالکل وہ فحاشی کا میں نے کہ سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، یوں کہہ سکتے ہیں جیسے۔ یہ اس طرح خوشی شیئر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہ جیسا مطلب یعنی کہ وہ جیسا اظہار خوشی کا جیسا انداز اسی پر حکم ہوگا۔ بعض اوقات خوشیاں شیئر کرنے میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے یا کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے، کوئی نقصان پہنچائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہر خوشی آدمی شیئر نہیں کرتا، تنخواہ پوری نہیں ہوتی یہ بولے گا کہ میری تنخواہ پوری نہیں ہوتی، میری تنخواہ بڑھتی نہیں ہے، یہ بولے گا، ایک ایک کو پکڑ کے بولے گا تنخواہ پوری نہیں ہوتی، میرا سیٹ بڑا ظالم ہے، میرا باس میرا خیال نہیں کرتا، اور تنخواہ بڑھ گئی پھر نہیں بولے گا میری تنخواہ بڑھ گئی۔ یہ عام مطلب جو نفسیات ہے لوگوں کی، میں بیمار ہو جاؤں گا تو پکڑ پکڑ کے بولوں گا میں بیمار ہو گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، یار میرا سر رات بھر درد ہوا تھا، سو نہیں سکا تھا، اب وہ سر ٹھیک ہو گیا نا، یہ کسی کو نہیں بتایا کہ میرا سر ٹھیک ہو گیا، آج رات کو بڑے مزے سے سویا ہوں، یہ نہیں بتائے گا، یہ پوچھنے پر ہو سکتا ہے بتائے۔ تو یہ ہماری مطلب ہے، یہ گھر گھر کی کہانی، ہر فرد کی کہانی ہے یہ۔ عام طور پہ وہ اس طرح کی خوشی لوگ شیئر نہیں کرتے، اور جس میں واہ واہ ہو نا وہ خوشی شیئر ہوگی۔ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یہ خوشی کی خبر ہے، لیکن اب پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، مبارکبادی کے پیغام آئیں گے، مزہ آئے گا۔ اب یہ نیت ہے تو بھی سمجھ جائیں، شادی مبارک کے پیغامات آئیں گے مجھے، یہ بھی ایک خوشی کا اظہار اس لیے بھی ہوتا ہوگا۔ نوکری تنخواہ بڑھ گئی تو بولیں گے مٹھائی کھلاؤ، کہاں سے کھلائیں گے؟ یا سیدھی یہاں سے جدول ختم ہونے کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا ہے، ماشاء اللہ۔ اور وہاں پر جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں تو کیا انداز ہونا چاہیے اور آپ کیسا پسند فرماتے ہیں؟ میں کیا پسند کروں گا، میری پسند کیا ہے؟ آپ لکھا ہوا ہے جو اپنے کتابوں میں، اس پر عمل کیا جائے۔ رفیق الحرمین میں رفیق المعتمرین، اس کی اب نیپال کے نا، پھر تو اردو جس میں چاہتے ہیں وہاں ہے، کمزور ہے اردو، لیکن اب پتہ نہیں، آپ ہو سکتا ہے اگر اچھی اردو جانتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کیسے حاضری دینی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی، آپ نے 2 دن پہلے دوستی کے حوالے سے بھی فرمایا تھا مجھے دوست بنا لیں، تو باپا دنیا میں تو دوست ہیں، ارے آپ بس وہی ہیں، آخرت، جی کیا بات کی تھی آپ نے؟ اسراف کے یہی کھانے کے حوالے سے ہی، جو اسراف، ہاں اسراف کے ماشاء حوالے اللہ، سے، کھانے کے ہاں حوالے ہاں سے۔ یا سیدی، بعض اوقات ہمارے باہر کے اسلامی بھائی اور گھر کے بچے ایک وقت کا کھانا تر و تازہ تو کھا لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن کا کھانا نہیں کھاتے، اور عموماً گھروں میں بہت کھانا ضائع کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ گھروں میں جو ہے وہ کونسل کی طرف سے جو ہے وہ ویسٹ بینک بھی رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح محافل میں، میلاد میں، سینٹروں میں، اور پھر وہ کوئی کھانا لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی کہاں دیا جائے اس کو، تو اس طرح کی آزمائش اتنی زیادہ ہے، اس حوالے سے کچھ آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ بعض اوقات تو کئی اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے قافلے میں بھی کہ ایک دن کا تازہ کھانا کھانا ہے، دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ اب نیا تازہ کھانا ہوگا تو ہی کھائیں گے، پرانا ایک دن کبھی نہیں کھاتے۔ تو اس حوالے سے یا سیدی کچھ ارشاد فرمائیے کہ کہیں ہم اس کھانے کو ضائع کر کے، اس کھانے کی کہیں بے حرمتی اور اللہ کی نعمت ضائع جو کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ سے دوستی کر لینی چاہیے، میرا بھی یہی ذہن ہے کہ یار اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو باپا دنیا میں تو آپ کے خادم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بس آخرت وہاں کی ضرورت ہے، آخرت کی دوستی چاہیے، بس آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ آپ
دنیا کی دوستی بھی اگر بس آخرت کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو تو وہ بھی چاہیے. المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا. اولیاء کرام سے ہم کو محبت ہے نا، ہم اللہ کے سارے ولیوں کو مانتے ہیں، سارے صحابیوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں. الحمدللہ ان اچھوں سے محبت انشاءاللہ ہمیں اچھا بھی بنا دے گی دنیا میں، اور اچھوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گی بھی انشاءاللہ. باپا سب جا رہے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، آئندہ سال کی کوئی گارنٹی بھی نہیں بے شک. کہ دوبارہ حاضر ہوں، آپ کے قدموں میں دوبارہ آ سکے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. یا سیدی بس آخرت کی دوستی، دنیا میں بھی آپ کا یہ سب نعمتیں آپ کا صدقہ ہے کہ آپ کے صدقے سے ہی ملا ہے. یا سیدی بس آخرت کی دوستی پکی. اس میں دیکھو آخرت کی دوستی کسی فرد کے لیے ہے، تھوڑا اس میں رسک کا معاملہ ہے کہ اس کا آخرت میں خود کیا حال ہوگا وہ نہیں جانتا ہوتا. ہمیں حسن ظن رکھنا ہے اپنے بارے میں بھی، اگلے کے بارے میں بھی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو بہرحال یہ کہ اگر ہماری دوستی یعنی محبت ہے تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، کہ صحابی ہوتا وہی ہے. صحابی کی ڈیفینیشن یہ کہ ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اس نے، اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو وہ صحابی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنت، ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم صحابہ سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، اور ایک بھی صحابی کو مائنس نہیں کرنا. معاذ اللہ یہ بھی فتنہ اٹھا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بعض اور صحابہ کے بارے میں بھی، لیکن نمایاں یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی اب پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. وہ سنی کی سین کا جو پہلا جو شوشہ ہے نا، یہ وہ بھی نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں تو کیا ہوا، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا. تو ایسا بھلے کیسا ہی نیک ہو، گوری چمڑی والا ہو، تو گوری چمڑی والے انگریز ہوتے ہیں، سمجھے. تو اس کو یہ نورانی چہرہ یہ مت بولنا. ایسے مطلب اگر کوئی ہے تو اس کی گلی سے نہیں گزارنا. اپنا کوئی اس سے رشتہ ناتا ہے ہی نہیں، سمجھے. ہم تو مطلب یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر صحابی کو مانتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں، سب ہم کو جو سکھایا ہے. تو جو سرکار اعلیٰ حضرت کے قدموں سے دور ہوا تو وہ اپنے کو نہیں چلے. کہ صحابی رسول پر جو تنقید کرے، ان کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو وہ بد مذہب ہے، بالکل وہ گمراہ ہے اور صحیح آدمی نہیں ہے. تو اس کے قریب ہم کو جانا ہی نہیں ہے، نہ اس کا واز سننا ہے، نہ اس کے کلپ سننے ہیں، کچھ بھی نہیں. اس کا اپنا لینا دینا ہے ہی نہیں کچھ. یہ بالکل یہ پکا آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جن ممالک میں ہیں تو یہ لوگ بھی آتے ہوں گے، اس طرح کے لوگ بھی آپ کو پتہ بھی ہوتا ہوگا. تو پھر یہ کہ اسی طرح بھی آپ ان سے کترا کے نکل جائیں. جانا نہیں ان کے بعد جلسے یہ نہیں سننا. آپ کو اگر ایمان پیارا ہے، صحابہ کرام کی محبت پیاری ہے، تو مہربانی کر کے میری ان باتوں کو اپنے بالکل ذہن میں نقش کر رہے. نقش دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں گستاخ صحابہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے انشاءاللہ. اس کھاتے کے کئی لوگ دنیا بھر میں مختلف ان کے کھاتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ان کی وابستگیاں ہوتی ہیں. ہمارے بعض نگران اور ذمہ داران ان کو پہچان بھی لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے. ایسوں کو اپنے مرکز میں بھی آنے کی ترکیب نہ رکھا کریں. مطلب بالکل ہمارا مرکز عاشقان رسول کا مرکز ہے. ہمارا ان سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے. آپ ملیں گے تو آپ کو دیکھ کر ہمارے اور اسلام بھائی بھی ملیں گے. تو کیا رابطے کا کام، کیا کوئی شعبہ، یہ کچھ بھی نہیں. امیر سنت کی یہ بات اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو جائے. میں صرف سنی ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بس اسی یہ جو چیز ہمیں ملتی ہے نا، یہ جتنی ہمارے اندر ہوگی، ہمارے اسلامی بھائیوں میں، ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں یہ ترے گی. اور یہ ہمارے اندر بس یہ بڑھتی رہنی چاہیے. یہ پختہ سے پختہ ہوتا ہے چلا جانا. جیسا ماحول ہے اس میں پختگی بڑھ جاتی ہے. چوری بڑھ جائے تو چور سے بچنے کے اہتمام بڑھائے جاتے ہیں، گھٹائے نہیں جاتے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اسلامی بہنوں کو بھی یہ توجہ رکھنی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ شادیوں میں جب دولہا دلہن کی انٹری ہوتی ہے
تو اب ایک نیا ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ اسماء الحسنہ یا نعت شریف لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دولہا اور دلہن ایک ساتھ ہال میں آتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا، یعنی اللہ کا نام لے کر یا اس طرح نعت شریف لگا کر کوئی عربی کلام لگا دیتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے جائز ہے. لیکن اگر وہ مرد و عورت بے پردگی، وہ الگ جو گناہ ہیں تو وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ اگر کوئی اس طرح کیسٹ چلتا ہے نعت شریف کا تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن انٹری میں مطلب ہوتا یہ ہے کہ دولہا دلہن ساتھ آتے ہیں، سارے لوگوں نے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورت بے پردہ، یہ سارے معاملات، عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو اس انٹری کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ تو حرام ہے، اس طرح گناہ کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح غیر مردوں میں اپنی بیوی کو سجا کے اور معاذ اللہ بالکل بے پردگی کے ساتھ لے آنا گناہ کا کام ہے. سب توبہ کریں اور آئندہ ایسا نہ کریں، نہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں اس طرح ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Менің атым Абдурахим, мен Қырғызстаннан болам. Жана бұл жердегі болып атқан чогулушка катышуума абдан кубанычтамын. Эл аралык келген адамдардын бардыгына ыраазычылык билдирем жана уюштурган ушул жерде отурган устаздарга, хазреттерге чоң рахмат, шүгүрүмдү билдирем. Жана мени кызыктырган суроо, жумалык чыккан журнал китепчелерди кандай мааниси жана кандай максаты бар, анын зарылдыгын кантип көбөйтөбүз, кандай темаларда болот деген. पापा किर्गिज़िस्तान के सबसे बड़े आलिम बताए जाते हैं मुल्ला नादिर. ये मुल्ला नादिर के भांजे हैं. मुल्ला नादिर नक्शबंदी सिलसिले के ये पीर भी हैं और अपने आप को आपका मुरीद भी बताते हैं. बताते हैं अकीदत में, मोहब्बत में. यहाँ जब हाजिर हुए थे तो बैत का सिलसिला भी हुआ था, बैत बरकत उन्होंने की थी. तालिब हुए होंगे. जी जी. माशाअल्लाह. पाक. हम कहाँ वो तो सफ़र मदीना में, सफ़र मदीना में जब बस में थे, जहाज़ की तरफ जा रहे थे, तो ये हजरत मिले इस ये तरह के. किर्गिस्तान वगैरह के भी कुछ आशिकाने रसूल थे जो ये भी उम्रे पे जा रहे थे. मदीने पाक की उनकी हाज़िरी थी. तो अमीर सुन्नत भी बस में थे, बस जा रही थी जहाज़ की तरफ. तो ये खड़े हुए थे, तो वो कुछ इनमें हलचल तो थी, तो हम भी सलाम दुआ कर रहे थे. तो सलाम दुआ करते करते मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल में अमीर सुन्नत की जो इन्होंने टोपी पहनी है ना, ये टोपी वाली तस्वीर आपने देखी होगी अमीर सुन्नत की. ये और अमीर सुन्नत उस वक्त के जो उलमा था साथ बैठे, तो मैंने वो तस्वीर निकाली मोबाइल से, उनको दिखाई. तो इन्होंने जब अमीर सुन्नत को उस टोपी में देखा ना, तो अच्छा ज़बान ना हमको समझा पा रहे थे, वो हमको समझा पा रहे थे, समझा कुछ नहीं पा रहे, मगर तस्वीर समझ गए. उसके बाद जो इनका रिप्लाई था ना, अब आप मिले से दुआएं करवा रहे हैं, और ये अब मतलब उनको लगा कि यार हमको लगता हमारा खाती मिल गया है. तो इनको टोपी पे अमीर सुन्नत की जब देखा ना, मैं उसी टोपी में तो जो उनके यहाँ नॉर्मली उलमा पहनते हैं, तो उनको समझ आ गया कि ये इनके बुजुर्ग हैं. तो उनका रुख और रुझान जो मैंने देखा ना, वो देखना जैसा था. नहीं, शायद कोई इक्का दुक्का बाद में पहचानता भी था. वो उसको पहचानते सोशल थे, मीडिया के जरिए वो उसको पहचान रहे थे. जो आपके साथ जो शेख बैठे हुए थे ना, शायद मुल्ला नादिर थे, आपके साथ जो शेख बैठे हुए थे, तो उनको पहचान के ये हमारे ये शेख इनके पास गए थे, और आपने भी वही टोपी पहनी हुई थी. अल्लाह. तो वो कहते हैं वो उनसियत, जैसा आप कहते हैं ना कि जिस मुल्क के अंदर जाते हैं अगर हम उन जैसा हम अंदाज इख्तियार करते हैं, उनका जो उलमा और जो मशाइख जो शोरफा का लिबास होता है, तो बिल्कुल मैंने अमीर सुन्नत की वो जो दूर अंदेशी और हिकमत थी ना भाई, ये इत्तेफाक है कि हमारा यही अमीर सुन्नत की वो फ़ोटो कराची में हो गई थी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. और उसके बाद उनका रिप्लाई था ना, वो वाकई देख के मज़ा आ गया था यार. अल्लाह का शुक्र है. इनका सवाल ये था कि हफ्तावार रिसाला मुताला एक दीनी काम है, और इस काम में हमारा हदफ क्या होना चाहिए और इस काम की अहमियत को कैसे बढ़ाएं. इसमें यह कि खुद भी मुताला करे, और इसमें जो बात मतलब बाज़ बातें होती हैं कि जो ज़्यादा पसंद आती हैं, वो दूसरों को शेयर करे कि मुझे तो ये भी पढ़ना, ये भी लिखा हो, आप भी पढ़ें. फिर उससे कारकर्दगी ले, या जमा करके इनको पढ़ के सुनाए कि वो सुने पूरा. फिर ये जो जिन्होंने पूरा सुना उनके नाम, और जो पढ़ा उनके नाम फिर ये यहाँ भेजें. हम लोग जो ये स्क्रीन पे बताते हैं कि कितनों ने पढ़ा, बाहर मुल्क वालों ने इतने पढ़े,
हमारे पाकिस्तान इन्हें पाकिस्तान वालों ने इतने पढ़े, इस तरह ये कारकर्दगी दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है। तो ये इस तरह इंशाल्लाह ये कि कोशिश करेंगे तो यूँ पढ़ेंगे ये। इसी तरह इस्लामी बहनों में भी कोई ऐसी मिल जाए, इस्लामी बहन घर की हो, तो उसको भी अगर वो तरकीब बने इस्लामी बहनों के साथ, तो वो भी इससे क्यों महरूम रहें। ये भी इनको भी पढ़ के सुना, इनको पढ़ने की तरगीब दें। अब वहाँ की किर्गिस्तानी ज़बान में रिसाला, ये एक मसला है। तो पढ़ के सुनाना भी तो ये समझेंगे नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। तो अल्लाह वो दिन करे कि वहाँ की ज़बान में भी ट्रांसलेशन की कोई तरकीब। कुछ हो चुके हैं, इंशाल्लाह मजीद होने वाले हैं। हाँ, ये हफ्तावार रिसाला का शायद इन्होंने पूछा है। हाँ, सवाल तो हफ्तावार रिसाला है, लेकिन सबके सब हफ्तावार रसाइल जो है वो ट्रांसलेटेड नहीं है। हाँ, तो जो हैं वो उनसे गुजारा करें। जी, तो तरगीब शुरू में तो ये कि पहले तो एक दौर था, अब तो पुराने बहुत यार, बहुत ही पुराने। तो शायद ये भी याद होगा कि मकतबतुल मदीना ही नहीं था, ये याद है आपको? जी, मोहम्मद असलम, जी, जी, है ना, याद है आपको? कि मैं वहाँ जब उधर होता था सोल्जर बाजार में, हाँ जी, तो जब से अपनी तरकीब थी। जी, जी, हाँ, बहुत ही पुराने, गोल्ड इज गोल्ड। माशाल्लाह देखो आज किर्गिस्तान में बैठे हुए हैं। हुजूर वहाँ के शेख कुर्बान अली हैं, नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े माशाल्लाह शेख हैं। उनके खलीफा अजमतुल्लाह, उन्होंने इनसे स्पेशल आपकी खिदमत में सलाम के लिए अर्ज़ किया था। अलैकुम। मेरा भी इन साहिबान को सलाम कहिएगा, पीछे भी हैं आपके एक। वो असल में हमारे किर्गिस्तान में बहुत जय्यद आलिम थे। मुल्ला हिकमतुल्लाह, जो मुल्ला मोहम्मद जान हिंदुस्तानी के शागिर्द थे, तो उनके हम असर थे। अल्लाह ताला गरीक के रहमत फरमाए, दुआ फरमाए। 2 साल पहले इंतकाल कर गए। उनका असल में नात लिखी हुई, इसके 2 अशार सुनाने जाते हैं। वो मुल्ला हिंदुस्तानी सदर शरिया के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ये नात के 2 अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। किर्गिज़ ज़ुबान में है इंशाअल्लाह। ये हाँ, आका की सदाखानी हर ज़बान में होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Hükümdar bolup paygambar öttü, öz dini menen başkardı köptü, özgörttü eldi özgöçö kılıp, öz yurttu gelip koldorun öptü. Öz yurttu gelip kollarun öptü. Perişte gelip savaktı berdi. Peygamber anın aldına geldi. Faydalı sözdün nuska kep aytıp, parasat menen başkargan eldi. Süylögön ünü ukulu ündöy, sırdaşçı topko açılgan güldöy. Sırtından görürsün jönököy kişi, sökümdü yüzü jarığı gündöy. Sırtından görürsün jönököy kişi, sökümdü yüzü jarığı gündöy. Kanday bir jakşı peygamber kişi, kalbasın jolda başlagan işin. Kazatqa kirip peygamber özü, kalıptır sınıp oşondo tişi. Kalıptır sınıp oşondo tişi. रीड एंड लिसन जो है वो एक हमारी एप्लीकेशन है, हफ्तावार रिसाला जो मुताला का जो दीनी काम है,
تو اس رسالے میں جو ہے وہ جتنی زبانوں میں یہ رسالے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، اور تمام ہی تقریباً 432 رسالے جو ہے الحمدللہ اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز